اچھا، آپ کا کویشچن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مبعوث کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ تو آپ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقصد جو ہوتا تھا وہ لوگوں کو اللہ سے ملانا ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیونکہ آپ سب کو بھی پتا ہے کہ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ ایک بدترین دور تھا، ٹھیک ہے، نہایت عجیب اور تاریک ترین دور تھا. ظلم و ستم، ناانصافی، حقوق تلفی، عورتوں کے حقوق، مطلب جو ظلم ہو سکتے تھے. آپ کو پتا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور خدا ایک خدا نہیں تھا، کتنے خدا تھے. کعبے کے اندر ہی 360 بتوں کا وہ یہ جو مکہ کے مشرکین کا آتا ہے کہ انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں تو وہ مختلف بتوں کی عبادتیں کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں مطلب انسانیت جو تھی وہ انتہائی جو ہے نا جسے کہتے ہیں اندھیرے میں تھی. ان کو نہ کوئی راہ دکھانے والا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی سمجھانے والا تھا. برداشت ان میں ختم ہو چکی تھی کہ اگر کوئی چھوٹی سی بات پہ بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو وہ جنگ ان کی سالوں سال چلتی تھی، اور قتل و غارت اور سارا کچھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسانیت کو ان کو بتایا کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. مقصد حیات سے ان کو جو ہے وہ باخبر کیا، اور اللہ پاک سے ان کے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو تھا وہ جوڑا، اور انہیں بتایا کہ وحدانیت، توحید پرستی، اللہ کی عبادت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کا کلمہ پڑھو. تو یہ ساری چیزوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تو پھر اسی زمرے میں آ گئی نا. پہلے تو یہ تھا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور ان کو کس طریقے سے اخلاقی طور پہ ان کو اخلاقیات سکھانا. تو ان مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے، رہتی قیامت تک کے لیے، جب تک قیامت نہیں آئے گی کہ قیامت تک کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو تاریکی کا دور تھا اس میں ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا. اور پھر اسی وہی ارد جو اتنے مطلب فیمس تھے اپنی ہر برائی میں، بعد میں وہی کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھارا اس معاشرے کو. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کو ایسا چمکایا. مطلب ایک شعر میرے ذہن میں اس طرح آ رہا ہے کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پھر الطاف حسین حادی کا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ٹھیک ہے، کہ خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل طاری، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو قرآن مجید میں بیان بھی کیا کہ میں نے تم لوگوں پہ احسان کیا اپنا محبوب دے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھولی بھٹکی انسانیت تھی نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے در اقدس پہ پہنچایا. ان کو احساس بندگی ان کو عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مختصر مدت میں یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جس قوم سے مطلب کہ کوئی گناہ جو تھا ان کو شرم نہیں آتی تھی اس گناہ پہ، بعد میں وہ کیا سب کے ہادی بن گئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا. قرآن کریم میں جو 4 بنیادی مقاصد آپ کہتے ہیں وہ 4 ہیں. تو ان میں ایک مطلب قرآن جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آرزو اور تمنا تھی. یہ ہم نے یہ جو ابھی میں آیت پڑھنے لگی یہ ہم اس کی تفسیر پہلے کر بھی چکے ہیں. اور یہ میں نے میلاد پہ بھی میرے خیال میں وہ سحر کی طرف یا کسی کی طرف میں نے یہ اس کی تفسیر بھی کی ہوئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ وہ اللہ کا گھر تعمیر کریں تو وہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے. تو انہوں نے اس وقت دعا مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ جو اپنے آخری نبی آپ نے بھیجنے ہیں تو ان کو میرے ہی خاندان اور میری ہی نسل سے بھیجے. تو یہ ان کی دعا تھی، اور ان کو وہ بھی اس دعا کو جانتے تھے کہ اس دعا کی کیا اہمیت ہے اور کس موقع پہ کی. جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو وہ اس وقت کی نزاکت کو بھی سمجھتے تھے، اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کتنا کریم ہے. تو انہوں نے اس کریم پروردگار کی جو عنایات ہے ان کو سامنے رکھ کے تو پھر دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے
ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ جس نبی کی آپ نے تمنا کی تھی، اس سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی کو اپنے خاندان کے لیے مانگ لیا، اور کتنی بڑی سعادت حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں سب سے بڑی جو کائنات کی عظیم ہستی تھی وہ پیدا کی، اور اس